جب کوئی بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہوتا ہے تو پہلے وہ اعلان کرتا ہے، ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے میری اس بات پر قرآن گواہ ہے۔ کسی بھی آیت، حدیث یا تاریخی جملے پر اچانک بغیر حوالے کے سنا دیا جائے تو انسانی دماغ حیرانی میں ہو جاتا ہے، حیرت میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عام انسان کوئی کام کرنے سے پہلے پلاننگ کرتا ہے، یہ کریں گے، ایسا کریں گے، اور کہیں بھی بغیر کسی پلان کے کام کا آغاز نہیں ہوتا۔ ہر ایک مکان بنانا ہو یا ادارہ بنانا ہو تو انسان تو سوچتا ہے، غور کرتا ہے اس کے ہر پہلو پر۔ مالک کائنات کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ پہلے سوچے، پلان کرے۔ اس کے باوجود وہ اعلان کرتا ہے اور کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہ تو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، تو اس کا ارادہ کیا اور کام ہو گیا۔ تو ابھی یہ بھی پیش نظر رکھیے، یہ بھی وہی قرآن ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بھئی ہم بنانے والے ہیں۔ بنانا تھا تو کن کہتا، بن جاتا، بس آدم سامنے آ جاتے۔ تو وہی یہ سب کچھ سوچ سکتا ہے جس کی نظر میں پورا قرآن نہ ہو، اس لیے کہ ہم کو یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات بنے ہوئے کروڑہا اربہا سال گزر چکے تھے، زمین تخلیق ہو چکی تھی، سب کچھ موجود تھا، مخلوقات مسلسل آ رہی تھیں، زمین آباد تھی، آباد ہوتی تھی اور پھر لاکھوں برس کے بعد اجڑ جاتی تھی، پھر تباہی آ جاتی تھی، ہر قوم کو فنا کر دیا جاتا تھا۔ تو جب یہ سب کچھ نظر میں ہوگا تب سمجھ میں آئے گا کہ کوئی نیا کام نہیں ہونے جا رہا تھا، بلکہ تمام عالمین کی مخلوقات کو بتایا جا رہا تھا کہ اب پھر ہم یہ زمین بسانے والے ہیں، اور اس مرتبہ ہم یہاں اپنا ایک خلیفہ بھیجیں گے اور اسے بنائیں گے، کن کہہ کے نہیں، بنائیں گے۔ کہتے ہیں تفسیر کے مطابق کہ اعلان کی آواز آئی تھی عرش پہ، ساری مخلوقات نے جو عرشی تھیں سنا تھا اور فرشتوں نے بھی سنا تھا، اور پھر خاموشی چھا گئی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے تو کوئی پوچھ تو سکتا نہیں تھا کہ پھر کیا ہوا۔
بلکہ تفسیر نے کہا کہ 25,000 برس گزر گئے اس آواز کو آئے ہوئے. اب آپ کے لیے 25 بہت ہے. کہنے میں آپ کے لیے زیادہ ہیں 25. وہاں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایک دن قرآن میں کہہ رہا ہے ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 برس کے برابر ہے. تو ابھی اعلان ہوا ہے، ابھی تو آدھا دن بھی نہیں گزرا ہے. ابھی دوپہر ہوئی ہے، صبح اعلان ہوا ہے اور دوپہر ہو گئی اور ہمارے 25 گزر گئے. اب اس کو اگر آپ حدیثوں سے تفسیر سے سمجھیں گے تو بڑا مطالعہ کرنا پڑے گا، لیکن سائنس نے یہ بات مان ہی لی آخر کہ جب ہمارا نظام شمسی ہے تو جو ہماری یہ دنیا ہے، جو اس کی حدود ہیں، جس میں یہ سب سیارے اور چاند سورج ہیں، تو اس کی بھی حد کہیں ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک اور دنیا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہماری خلا سے انسان نکل جائے تو سب چینج ہو جاتا ہے، سب بدل جاتا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے سورج کے تابع ہیں. سب نے اعلان سنا اور پورے عالمین میں آواز گونج گئی. 25,000 برس ہمارے گزرے، آدھا دن اس کا گزرا، اور 25,000 برس کے بعد آواز آئی. فرشتوں کو حکم ہوا زمین پر جاؤ اور مٹی لاؤ. ہم ایک بشر بنانے والے ہیں. اب یہ بھی ایک مرحلہ تھا، اس لیے کہ جب فرشتوں نے مٹی اٹھانا چاہی تو اس نے شکوہ کیا، یہ تو میرا کلیجہ لے کے جا رہے ہیں، یہ کیوں مجھے نوچ رہے ہیں؟ شکوہ کیا زمین نے. تو اللہ نے کہا اچھا ہم تجھے اس کے بدلے میں جو خاک تو ہمیں دے گی، ہم تجھے تمام سیاروں پہ بلندی دے دیں گے. وہ چپ ہو گئی، لے جاؤ. تو اللہ نے کہا ہر جگہ کی لاؤ مٹی. تو جب سب جگہ کی مٹی جمع ہو گئی، اب اللہ نے کہا اب نجف کی مٹی لاؤ. نجف کی مٹی لاؤ اور پھر اب کربلا کی مٹی لاؤ. فرشتے خاک اڑا رہے تھے اور مٹی جمع کر رہے تھے، مٹی جمع ہو رہی تھی. جب کربلا پہنچے تو پھر زمین چیخی، ہم تو نہیں لے جانے دیں گے. اللہ نے آواز دی کہا ہم تجھے شفا بنا دیں گے. آ گئی اور اس کے بعد کہا اب اس کو گوندھو. فرشتوں سے کہا اس کو گوندھو پانی میں، مٹی اور پانی. فرشتے گوندھ رہے تھے اور قرآن میں آیت آئی کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ تو بھائی ایک بات ہے نا کہ مٹی گوندھنے پر فرشتوں کے، اس نے کہا میں نے گوندھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے. تو اس پہ کاہے کے لیے حیرت ہو جاتی ہے؟ حیرت کہیں نہیں ہونا چاہیے. جبریل لے کے آ رہے سرکار پہ، اور انبیاء کے پاس بھی آئے جبریل، حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آئے. لائے جبریل، کہتے ہیں ہم نے وہی کی. یہ تو بچے کے بھی سمجھ میں آ جائے. سنانے والے جبریل ہے، کہہ رہا یہ میں کر رہا ہوں. میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے
آدم کا پتلا بنایا، تفسیر نے کہا فرشتوں نے بنایا۔ میرے سمجھ میں دونوں باتیں نہ آئیں بھائی، میرے تو نہیں، اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی تو آپ بتا دیجئے۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا، اور کہتا میں ہاتھ نہیں رکھتا، میں ہاتھ نہیں رکھتا۔ اور دوسری طرف تفسیر نے کہا فرشتوں نے بنایا۔ تو بچپن سے تو سنتے ہیں ان کے پر ہیں، یہ ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ پتہ چلا خبر بے پر کی ہے، پر ہیں مگر بے پر کی ہے۔ کوئی دو ہاتھ ہیں جو سب کچھ بنا رہے ہیں۔ تو بتا دینا، اگر سرکار بتائیں گے شاید لوگ یقین نہ کریں، اس نے قرآن میں ہی بتا دیا ید اللہ فوق ایدیہم، ہاں اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو اب دنیا بتا دے ید اللہ کس کو پکارا جاتا ہے۔ تو اللہ اس کو اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ ہم نے اس طرح آدم کو بنایا، ہم نے اعلان کیا۔ اعلان کیوں کیا؟ اس کے بہت سے راز ہیں تاکہ ذہن تیار ہو جائیں اس کو ماننے پر، اور اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں۔ اور اعلان کر کے اللہ پھر ایک غیب دیتا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے، دشمن بھی بول پڑے اور دوست بھی بول پڑے۔ ابھی تک تو دشمن بھی چپ ہے اور دوست بھی چپ ہیں، تو پھر ایک اور اعلان ہوا، جیسے ہی ہم اس میں روح پھونکیں سجدے میں گر جانا۔ اب یہ آخری امتحان تھا، پتہ لگانا تھا یہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔